أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن تتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون وَإِن تُطِعْ، اور اگر آپ پیروی کریں گے اکثر لوگوں کی، من فی الارض، جو دنیا میں ہیں، یضلوک، آپ کو ہٹا دیں گے، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے۔ دنیا میں اگر تم پیروی کرو گے اکثریت کی تو پھر تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالی نے اس جمہوریت کا آپریشن کر دیا ہے، جہاں اکثریت جس طرف جائے بس اس کی بات کرنی ہے اور ان کو ماننا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ دنیا میں انسان اکثر گمراہ ہیں، اور اگر اکثریت کی پیروی تم کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ۔ یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ اگر تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مان لیا جائے تو مکہ مکرمہ میں وہ تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو ہجرت کرنے والے تھے وہ تھے، باقی تو پورا مکہ مشرکین سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا خبردار، یہ ذہن میں بھی نہ لائیے، اور دیکھیے ان کی پیروی اگر ہوئی تو یضلوک عن سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ سے آپ کو ہٹا دیں گے، بچلا دیں گے۔ اور اگر مان لیا جائے کہ یہ ہر آدمی کے لیے آیت نازل ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے یہ اصول اور قاعدے کی بات بیان کر دی کہ دنیا میں اکثریت کے دھوکے میں نہ آ جان، کیونکہ معاشرے کی اکثریت افراد کو پیدا نہیں کیا کرتی۔ معاشرے کی اکثریت اس معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے نمائندے کو سامنے لے آتی ہے بس، اور دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اکثریت مل کے کوئی اچھائی کو پیدا کر رہی ہو، بنا رہی ہو، برائی کو پیدا کر رہی ہو، بنا رہی ہو، یہ نہیں، بلکہ جو کچھ معاشرے میں ہے اکثریت مل کے یہ کہتی ہے کہ ہم سب ایسا نمائندہ، ایسا آدمی پسند کرتے ہیں۔ یہی چیز ہے یا کچھ اور ہے؟ یہی بات ہے۔ تو ایک اچھا آدمی جو سامنے آتا ہے تو مطلب یہ کہ سماج اچھا ہے، برا آدمی سامنے آتا ہے چور ڈاکو تو مطلب یہ کہ سماج سارا چاہتا ہے کہ چوری ڈاکا رہے۔ اور جتنی سیاسی نظام ہمارے زمانے میں دیکھنے میں آئے ہیں، ایسے ناخدا ترس اور ایسے بے رحم سیاسی لیڈر مل گئے ہیں جو یہ نہیں کہتے کہ ملک میں مثلا ہیروئنیں نہیں بکنی چاہیے، چوری نہیں ہونی چاہیے، رشوت نہیں ہونی چاہیے، وہ کہتے ہیں یہ سب رہے مگر اس کا حاکم اعلیٰ، اس کا مجسٹریٹ، تھانے دار وہ میں ہوں یا تم ہو، بحث اس پہ ہوتی ہے بس۔ تو معاشرہ جسے زیادہ بدمعاش اور خراب کردار کا سمجھتا ہے زیادہ ووٹ مل جاتے ہیں کہ اچھا بھائی تم آ جاؤ، تم زیادہ ہمارے حقوق اور مفادات کا تحفظ کر سکو۔ اسی لیے خود مسلمان معاشروں میں حال یہ ہو گیا ہے کہ اللہ کا فرض کر لو کوئی اچھا بندہ ہو، لوگ کہتے ہیں جی یہ صوفی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلنا کیا ہو رہا ہے، ہم تو اس کو دیں گے ووٹ جو ہمارے ساتھ تھانے میں جائے، کچہری میں جائے، مطلب جھوٹ بول سکے، جھوٹی گواہیاں دلوا سکے، اور ہم اور وہ سب مل جل کے آپس میں فراڈ کر سکیں، اس کو ووٹ دینے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی یہ بتایا، آپ نے فرمایا لوگ ردی اور بیکار ہوتے ہیں اکثر، اور ارشاد فرمایا کہ جیسے کوئی آدمی سواری ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو آپ نے فرمایا تجد الناس کالابل، تو سواری میں ایسے ہی ہوتا ہے، پھر تم لوگوں کو اونٹوں کی طرح پاؤ گے، اور 100 اونٹوں میں 99 بیکار ہوتے ہیں اور ایک کوئی سواری کے قابل اونٹ ملتا ہے۔ اسی طرح لوگوں میں 99 بیکار تمہارے کام کے لیے کوئی ایک آدمی کام کا مل جائے گا۔ یہ ریشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں فرمائی تھی، اب تو 1000 میں بھی شاید ایک آدمی کام کا ملتا ہو، یا 1,00,000 میں ایک آدمی کام کا ملتا ہو۔ شہروں کے شہر خالی ہو گئے ہیں اور کوئی آدمی ڈھنگ کی بات کرنے، سننے اور عمل کرنے والا نہیں ملتا۔
یہ اکثریت کا حال ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے دور کے متعلق کہتے تھے کہ وہ لوگ دنیا سے چلے گئے جن میں زندگی بسر کی جا سکتی تھی، اور وہ فرماتے تھے مثال دیتے ہوئے کہ اب تو تم لوگ ایسے ہی رہ گئے ہو جیسے پانی کے گڑھے میں اوپر جو اچھا پانی ہے پینے والے اسے پی لیں اور نیچے گدلا سا پانی رہ جائے، بس تم لوگ اب ایسے ہی رہ گئے. اور ایک جگہ ہے کہ انہوں نے کہا بس ایسے لوگ رہ گئے ہیں جیسے گندم اور جو اور جوار اس کا آٹا ہوتا ہے وہ تو نکال لیا جائے اور نیچے اس کے بھوسی رہ جاتی ہے، بس جو اس میں ناکارہ حصہ رہ جاتا ہے. فرمایا اب لوگ ایسے ہی رہ گئے. اور اس پہ ایک اور بات بھی ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے کسی حکمران نے کہا، یہ اموی جو تھے نا، ان میں آخری جو دور گزرا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے شدید نفرت اور انہیں اذیتیں تکالیف برداشت کرنی پڑی. تو اس اموی نے کہا کہ تم لوگ صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا وہ اچھے لوگ تم میں چلے گئے اور اب تو تم میں بالکل چھان بورا رہ گیا. چھان بورا سمجھتے ہیں؟ عورتیں جب چھلنی میں چھانتی ہیں نا آٹے کو تو آخر پہ جو چیز رہتی ہے اسے چھان بورا کہتے ہیں. انہوں نے کہا تم تو چھان بورے والے ہو. تو صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کا چھان بورا بھی جو ہے نا یہ اس پوری دنیا سے اچھا ہے. انہوں نے کہا ہم تم سب سے بھی اچھے ہیں کیونکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. خیر وہ تو بڑے لوگ تھے، مگر بات یہی ہے کہ ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اور اگر اکثر لوگوں کا جو دنیا میں ہیں ان کا کہا مانو گے تو یہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے. پھر کس راہ پہ ڈالیں گے؟ یا تو شیطان کی راہ پہ ڈال دیں گے، یا یہ کہ شیطان کی راہ پہ نہیں ڈالیں گے تو چھوڑ دیں گے. تم اللہ کے بھی نہ رہو، شیطان کے بھی نہ رہو، زندگی بھر ٹھوکریں ہی کھاتے رہو کہ جانا کہاں ہے، راستے سے تمہیں ایسے ہٹا دیں گے. یہ بات زمین میں اکثریت کے متعلق ہے. البتہ جب انسانوں کی اکثریت بنی ہوئی ہو تو ان کے متعلق نہیں. مثلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ جو تھے بنے ہوئے لوگ تھے، بڑے بڑے مرحلوں سے گزرے ہوئے تھے، ان کی اکثریت کے فیصلے تھے جو واقعی تھے. ایسی قومیں افراد جب بنے ہوئے ہوتے ہیں اور معاشرے میں بگاڑ نہیں ہوتا اور امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ قائم رہتا ہے اور معاشرے میں اکثریت اچھے لوگوں کی ہوا کرتی ہے، پارٹی ہوتی ہے اس میں اکثریت ہمیشہ سچائی کی ہوتی ہے، انصاف کی، تو ایسے لوگوں کی اکثریت کو شریعت نے قبول کیا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو شورا منتخب فرمائی تھی 6 آدمیوں کی، اس میں فرمایا تھا کہ تم میں سے اکثریت جس طرف کو ہو جائے گی اسے خلیفہ بنا دیں. کیونکہ وہ 6 کے 6 آدمی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا کرائیٹیریا کیا رکھا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے ان 6 کو منتخب کیا ہے خلافت کے لیے کہ یہ کسی کو خلیفہ بنا لیں. ومات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، وکان عنہم راض، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 6 سے سب سے زیادہ خوش تھے. تو ایسے لوگوں کی اکثریت تو ہے، ٹھیک ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت جو منعقد ہوئی ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کسی سے کہ سعد کو بلا لاؤ، تو اس نے آ کے جواب دیا کہ سعد رضی اللہ عنہ سو رہے ہیں. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا اسے اٹھاؤ، اور میرا کہنا کہ 3 دن سے مجھ پہ خلافت کے لیے بات رکھ دی گئی ہے، اور ان 3 دن اور 3 راتوں میں میری تو آنکھ سے آنکھ نہیں ملی، پلک نہیں جھپکی میں نے، اور سعد سو رہے ہیں انہیں اٹھا کر لاؤ. اور جب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے پہلا خطبہ دیا ہے، جمعہ کا دن تھا، اور انہوں نے سب کو مسجد نبوی میں جمع کر لیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مسجد میں کسی بچے کے پاؤں رکھنے کی جگہ باقی نہیں رہی، پوری مسجد تھی، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ آج خلیفہ کا اعلان ہونا ہے. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے وہ اپنا امامہ، وہ پگڑی منگوائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے دن انہیں خوشی میں دی تھی،
وہ سیاہ امامہ انہوں نے باندھا اور انہوں نے کہا کہ لوگوں میں ایک آدمی کے پاس گیا ہوں مدینہ منورہ میں، اور میں نے خلیفہ کے متعلق رائے لی، اور یہاں تک کہ وہ لڑکیاں جو پردے میں رہتی ہیں ان سے بھی پوچھا، اور بچے جو مکتب میں پڑھتے ہیں چھوٹے بچے ان سے بھی میں نے جا کے پوچھا کہ تمہیں کون خلیفہ چاہیے، تو میں نے یہاں نہیں دیکھا کہ 2 آدمی بھی عثمان رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا لوگ یہی چاہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو خلافت دی جائے، اور عثمان رضی اللہ عنہ کو بلا کر انہوں نے بیعت کی پہلے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم بیعت کرو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی، پھر جو 4 باقی شورا کے ارکان تھے ان سے بیعت کروائی، اور پھر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب تم سب مسلمان سے بیعت کرو، کیونکہ سارا شہر سب لوگ یہی چاہتے ہیں۔ تو وہ شہر تھا کیا؟ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ مشتمل، اس میں خود بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیں تو 100 سے زیادہ تو زندہ ہوں گے، کیونکہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے 32 ہجری میں، اور خلافت منعقد ہوئی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی 23 ہجری کے آغاز میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، تو تقریباً 9 سال بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا اپنا انتقال ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری جائیداد اور سب چیزوں کا 1/3 حصہ صرف بدری صحابہ رضی اللہ عنہ میں تقسیم کیا جائے۔ تو اس وقت شمار کیے گئے بدری تو اس وقت 100 نکلے، اور اس پہ عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی اس میں سے حصہ دیا گیا تھا۔ تو 9 سال بعد جو 100 تھے تو 9 سال اس سے پہلے تو زیادہ ہی ہوں گے۔ یہ سب کے سب راضی تھے، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب بیعت ہوئی ہے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے روکا اور کہا ابا آپ بیعت نہ لیں۔ بڑے دانا تھے، بڑے عقل مند آدمی تھے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے سیاسی فیصلے ایسے باز ملتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہیں آگے کی بات وہ کہتے تھے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ گرچہ ان کے والد تھے مگر سیاسی معاملات میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ بڑے سمجھدار آدمی تھے۔ انہوں نے کہا اگر مدینہ منورہ میں آج بیعت ہو گئی آپ کی، ان لوگوں نے کر لی، تو عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لیا جا سکے۔ اور انہوں نے کہا کہ ابا اگر آج آپ کی بیعت ہو گئی تو پھر اس کے بعد لوگ کہیں گے کہ علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھا عثمان کے خون میں۔ اور اسی لیے اس پہ علی رضی اللہ عنہ جب جنگ جمل کے بعد محمد بن طلحہ کو انہوں نے دیکھا اس کی لاش کو تو روئے اور کہنے لگے کہ کاش میں 20 برس پہلے ختم ہو گیا ہوتا دنیا میں اور یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اور بہت عبادت گزار تھے محمد بن طلحہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابا اسی وجہ سے میں آپ کو کہتا تھا کہ آپ خلافت نہ لیں، میں انہی چیزوں سے ڈرتا تھا۔ اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب کہا کہ آپ بیعت نہ کیجئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں کیا کروں، یہاں 80 بدری صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں اور وہ سب کے سب مجھے خلیفہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیعت لو، میں کدھر جاؤں، کیا کروں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا اصرار تھا کہ خلافت کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے ہم، خلیفہ ہونا چاہیے، سر پہ کوئی ہونا چاہیے۔ تو اکثریت ان لوگوں کی جو بنے ہوئے تھے اس میں تو شبہ ہی نہیں۔ اور اسی معنی میں وہ حدیث بھی ہے جس میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت ساری کی ساری مل کر گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ اکثریت امت کی جو اس میں واقعی کس بارے میں یہ کہا ہے احکامات کے بارے میں، اجتہاد کے بارے میں کہ مسلمانوں کو جتنے نئے نئے مسائل پیش آتے رہیں گے پوری امت کے فقہا مل کر گمراہی کا فیصلہ کر لیں گے، نہیں ہو سکتا۔ تو گویا امت کے مجموعے کو، جو فقہا ہیں، جو مفتی ہیں امت کے، ان حضرات کے مجموعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لفظوں میں معصوم فرمایا ہے کہ یہ سب گمراہی پہ نہیں جمع ہو سکتے۔ اس لیے یہ کام یہاں بھی کرنے کا ہے کہ اس جدید دنیا میں جو نئے نئے مسائل پیش آتے ہیں، یہاں کے مسلمانوں کو چاہیے کہ
کہ پوری دنیا میں اس وقت جو لوگ فتوے میں اتھارٹی مانے جاتے ہیں، ہر آدمی جانتا ہے ہمارے ملک میں کون کون سے ایسے نامور لوگ ہیں کن کے علم پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے، ان حضرات کی کوئی شورا ہو اور وہ سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ مل بیٹھیں اور نئے نئے مسائل ان کے سامنے رکھے جائیں کہ اس جدید دنیا میں یہ مسائل پیش آتے ہیں، تو پھر انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تائید حاصل ہو جائے گی۔ 30 40 50 جتنے بھی مل جائیں گے، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ سب گمراہی پہ جمع ہو جائیں، آخر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو بولے گئی کہ جناب یہ فتویٰ ایسے نہیں ہے، ایسے۔ اور اسی کے قریب قریب اب وہ صورت ہے جو سعودیہ نے مقرر کی ہوئی ہے کہ انہوں نے پورے عالم اسلام سے 30 40 بڑے بڑے لوگوں کو لیا ہے اور اس میں انہوں نے بٹھایا ہے اور نئے نئے مسائل جو پیش آتے ہیں وہ ان کے پاس بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس مسئلے پہ فیصلہ کریں۔ بہت تحریک اٹھی مصر میں، افریقہ میں کہ ملک بینک قائم کیا جائے بچوں کے لیے اور بچوں کو خواتین کا دودھ پلایا جائے، اور جب یہ بات وہاں پہنچی تو وہاں جتنے مفتی حضرات تھے 1 2 4 نے اس کی حمایت میں بات کی، باقیوں نے اسے رد کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ نسب سارا خراب ہو جائے گا، دودھ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، یہ تو نسب کو جنم دیتی ہے، نسب کے احکامات اس سے ثابت ہوتے ہیں، اس کو نہیں۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ پھر یہ تحریک بھی نہیں اٹھی اور مسلمان ممالک میں سے کسی نے قبول بھی نہیں کیا یہ چیزیں۔ تو اکثریت ان کی جو بنے ہوئے ہوں یا اکثریت ان کی جو واقعی کسی مقصد کے لیے پوری امت سے چنے گئے ہوں، وہ ایک ایکسیپشنز ہیں، ان کو معصومیت گویا ایک طرح کی معصومیت حاصل ہو جائے گی، مگر یہ کہ انسان عام جو معاشرہ بنا ہی نہیں ہے جس میں لوگ ہی ایسے ہیں، ان کی اکثریت اللہ نے فرمایا اگر اس کی پیروی کرو گے تو یہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے، یضلوک عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں گے، کیونکہ ان کی اکثریت مل کر اس آدمی کو لائے گی جو ان کا نمائندہ ہے، کسی نئی چیز کو نہیں لے کے آئے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 100 گدھے فرض کر لو مل جائیں تو کسی ایک گھوڑے کے لیے کہیں کہ یہ ہمارا سردار ہو جائے، ظاہر ہے انہوں نے گدھوں کو ہی لانا ہے۔ تو جب اکثریت معاشرے میں جاہل لوگوں کی ہوگی تو وہ جاہل آدمی کو اپنا نمائندہ بنائیں گے، اسے آگے لائیں گے، وہ کیوں کسی پڑھے لکھے کو لائیں گے؟ جب اکثریت ایسی ہوگی جو اپنے گھروں میں اپنے جسم پہ اسلام نافذ نہیں کر سکتی تو کیا وہ ووٹ اسے دینے جائیں گے جس کے لیے کہیں گے کہ بھئی تم ہم پہ اسلام نافذ کر دینا؟ اور اگر اللہ کے دین کے لیے کہیں انقلاب ہو، کہیں خون دینا پڑ جائے تو جو قومیں ووٹ نہیں دیتی وہ خون دیں گی۔ ہاں ایسے نہیں، فرض کر لو کسی اسلامی معاشرے میں انقلاب آ جائے اور وہاں پہ خون دینا پڑ جائے، سیاسی بات نہیں کرتے، ایران میں جو کچھ بھی ہوا لوگوں نے قربانی دی نا، غلط ہوا صحیح ہوا اس سے بحث نہیں بھائی، نہ سیاست ہمارا موضوع ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب جو دنیا میں حالات چل رہے ہیں، کئی ملکوں میں لوگ کہتے ہیں اسلام آ جائے، اسلام آ جائے، انقلاب لے آؤ۔ ایران میں جو انقلاب آیا تھا، ہم میں سے کئی ایک اس کے دیکھنے اور سننے والے موجود ہیں، انہوں نے خون اور قربانیاں دیں اور بہت بڑی بڑی قربانیاں دیں۔ الگ ویسے صحیح تھا غلط تھا، ہمیں اس سے نہیں۔ تو جو لوگ ووٹ اپنے ملکوں میں نہیں دیتے یہ خون دے دیں گے، اس خوش فہمی میں ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان یتبعون الا الظن، اور وہ نہیں پیروی کرتی اکثریت مگر خیال کی۔ وَإِنْهُمْ، اور کیا ہے یہ سب کے سب الا یخرسون، نہیں ہے مگر یخرسون، اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں۔ یخرسون اٹکل سے کام لیتے ہیں، اٹکل سمجھتے ہیں؟ اندازوں سے کام لیتے ہیں، ایسے اندازے جن میں صحیح ہونے کی ریشو کم ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں انہم الا یخرسون۔ اور یہ تو اٹکل سے کام لیتے ہیں، محض اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں، یعنی کوئی تیر لگ گیا تو لگ گیا، ورنہ تکے ہی ہوتے ہیں سارے۔ یہ حال ہے ان لوگوں کا۔ پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ظن سے کام لیتے ہیں، اکثریت ان میں خیال پر چلتی ہے، جتنی عقل سے باتیں ثابت کی جاتی ہیں
جتنے علوم ثابت کیے جاتے ہیں اور ارسطو کی جتنی لاجک پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اور کانٹ نے جو کچھ لکھا ہے نا کیٹاگرائز کے نام سے، اور اسی طرح سیگمنٹ فرائیڈ اور یہ سارے کے سارے مفکرین، یہ سب کچھ خدا کی وحی کے مقابلے میں خیال نہیں ہے تو اور کیا؟ اللہ کی وحی ہے جو قطعی ہے، اور اللہ ہی کی وحی کو یہ مرتبہ حاصل ہے کہ وہ انسانوں کے مسائل کو حل کرے. باقی سب اپنے اپنے زمانے کی تھیوریز ہیں. کسی وقت میں کمیونزم شروع ہوا اور ایسے لگتا تھا جسے پوری دنیا کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی اور روس کا نظام پوری دنیا میں چھا کر رہے گا، اور ہر جگہ انصاف اور عدل، اور آج کل بھی کیا کیا نعرے ہیں، کوئی مساوات کے نام سے ہے، کوئی لبرلزم کے نام سے ہے، کہیں عورتیں اور مرد بالکل برابر حقوق دینے کی ہے، تحریکیں چل رہی ہیں، کہیں اپنی قوم سے وعدے ہیں تم سے سب ایک ایک کو گھر دیں گے، یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، اور سب کچھ اللہ نے کہا ہے کہ الا الظن، سوائے ان کے اپنے گمان کے اور کچھ نہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ لوگ محض اٹکل سے کام لے رہے ہیں، محض اندازے لگا رہے ہیں. خدا کی وحی قطعی ہے، وہ نہیں بدلتی، اور وہ انسانوں کو اچھی طرح جانتا ہے کہ انسانوں کے لیے کون سا نظام ہے، کیا چیز ان پہ نافذ کرنی. پچھلی صدی کو دیکھ لیں، ہیگل کا فلسفہ ایسا غالب آیا، اتنے ہیگل کے فلسفے پڑھنے والے پیدا ہوئے کہ جرمنی میں ہیگل کو اگر کسی نے نہیں پڑھا ہوا ہوتا تھا تو وہ تو بیچارہ شرم سے ڈوب جاتا تھا. روس میں کوئی اسٹالن اور لینن کو نہ پڑھا ہوا ہو، اس کی تو زندگی بیکار ہو گئی. سب چیزیں ایسے ہی ہیں، بس وقت بدلتا ہے پھر یہ چیزیں بدلتی چلی جاتی ہیں. خدا کی کتاب اور وہی ایسی چیز ہے جو اپنی جگہ پر قائم ہے، اور اس کے ساتھ برا حال یہ ہو گیا ہے کہ اس کے سمجھنے کے اہل لوگ کم ہو گئے. لوگ نہیں رہے جو اس نظام کو سمجھ سکیں، لوگ نہیں رہے جو اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. وگرنہ اللہ کی وحی اب بھی اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ انسانوں کے حال